اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو رمضان کا دوسرا شب بھی مبارک ہو، میرا اسلام بھی قبول ہو، اور اس مہینے میں جو کوئی خوبصورتی اپنی زندگی میں لا سکتے ہو وہ ضرور کیجئے۔ اچھا، ایک خاتون کا سوال ایسا مزے کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں بد نگاہ ہے اور میری بہو بھی بد نگاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی عمر کی ہیں، گھر میں بہو ہے تو ایک آدھ بچہ بھی ہو گیا ہوگا۔ پھر اگلے دو جملے سے مزدار ہے کہ میرے بیٹے نے میری بہو کو جسمانی طور پہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اسے خوش رکھا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ اپنے بیٹے سے اس طرح کی باتیں پوچھتی رہتی ہیں؟ جو مائیں یہ پوچھتی ہیں بہت برا کرتی ہیں، نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بہو کو یا بیٹے کو ایشو ہو تو وہ ڈسکس کرے تو کرے۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے جنسی تعلقات کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کسی طور پہ بھی حق نہیں بنتا کہ اب بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، منہ جھکا کے بات کرے۔ اٹ لکس آکورڈ، نہیں بات کرنا بھی برا لگتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرا میاں بد نگاہ ہے، مجھے یہ بات سچی بات ہے ہضم نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی جتنی خواتین سے میں ملا ہوں، میں اب ان کا نام چونکہ جان بوجھ کے نہیں لے رہا، اور میں براہ راست ان سے کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ان کی شادی کو 25-30 برس تو کم سے کم ہوئے ہوں گے۔ اس بیچ میں کتنی عورتوں نے آپ کے میاں کو جوتے مارے؟ کسی نے بھی نہیں۔ کتنی عورتوں نے تھانوں میں شکایت کی؟ کسی نے بھی نہیں۔ جس دفتر میں وہ کام کرتے ہیں باعزت آدمی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ یہ بہو ان کی بھانجی ہے، سگی بھانجی، تو سگی بھانجی، سگا ماما اگر اب نارمل ہو مینٹلی جسمانی طور پہ، کتنی بیویاں اس کی؟ ایک ہی بیوی ہے، ایک ہی بیوی سے بچے ہیں، تو آپ اپنے میاں پہ یہ ظلم مت کیجئے، یہ تہمت مت لگائیے۔ یعنی اگر اپنے بہو کو پاس سے گزرتے دیکھ کر وہ مسکرایا ہے اور ایک بیٹی کی طرح اس کو دیکھ لیا ہے اور وہ بھی آگے سے مسکرائی ہے، تو اس میں قباحت کیا آپ کو نظر آئی؟ اس میں ان کے ناجائز تعلقات آپ نے کیسے بنا لیے؟ یعنی اب رمضان میں بھی برا سوچنے سے باز نہیں آتے۔ اب 3-4 چیزیں ایسی تمام عورتوں کے لیے، جن جن عورتوں کو شک کرنے کی بیماری ہے وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا نقصان کرتی ہیں، زندگی سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جو سب سے قریبی رشتہ ہے ماں باپ کا نہیں ہے، میاں کا ہے۔ ماں باپ بھی کسی عورت کے جسم کو نہیں دیکھتے، میاں دیکھتا ہے۔ ماں باپ بھی کسی بچی سے اتنی قربت سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ تعلق اللہ نے لباس کا میاں کو دیا، اس کے ساتھ آپ اتنے برسوں سے جی رہے ہو، اور اولاد آپ نے پیدا کی، اولاد کو بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ بیٹی کی شادی ہو گئی اور اب وہ دادا بن گیا، تو آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بد لحاظی کہ آپ کسی آخری پہنچے ہو سیڑھی پہ جہاں سے جب بات کر رہے ہو، گناہ ہے یہ۔ آپ اپنے میاں کی ماں نہیں ہو، بیوی ہو، اور بیوی بن کے آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہو، تو تہمت کی سزا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے میاں کو اپنی بہو کے ساتھ کسی برے حال میں دیکھا، کس کرتے دیکھا، چھوتے دیکھا، تو بھی اگر آپ یہ بات کرنے کے کچھ جواز آپ کے پاس ہوتا۔ اچھا، نگاہوں میں آپ نے کیسے فتویٰ ڈال دیا کہ وہ بد نگاہ ہے؟ مہربان ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے خوش مزاجی کی۔ اس میں تو کیا ہے کہ میں نے اب سے پہلے جتنے سوال کیے ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی وہاں میں نہیں ہے کہ وہ جیل اس نے بھگتی ہے، عورتوں کو چھیڑنے کا اس کو چسکا ہے، راہ جاتے موٹر سائیکل پہ گاڑی سے۔ انفیکٹ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو عورتوں کو جو سب سے آسان کام لگتا ہے وہ تہمت لگانا ہے یا بہتان لگانا۔ یہ دنیا میں بھی خواری کا باعث ہے، آخرت میں بھی خواری کا باعث ہے۔ یہ نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے نہ رسول پسند کرتا ہے۔ کل آپ کے پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، آپ ان کے سامنے کہو گے کہ تمہارا دادا بد نگاہ ہے، بد نظر ہے، تو آپ ایک بد نگاہ اور بد نظر آدمی کے ساتھ اتنے سال بسر کر لیے، تب تو آپ نہیں بولے۔ اب جب بڑھاپے میں اس کو آپ کی عزت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بوڑھے بابے کو اب اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ اس کو اپنے سے ڈسٹنس کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرنے لگ گئے ہو۔ کسی عورت کو اپنے میاں کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، چونکہ بنا ثبوت کے اور بنا کسی سالڈ بات کے
صرف شک کی بنیاد پہ یا گمان کی بنیاد پہ جو کیا جاتا ہے اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اور بدگمانی سے ہمارے دین نے بھی سخت منع کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو جاری رکھو گے تو نہ صرف اپنے تعلقات کو، کل آپ اپنے بیٹے کو کیا بتاؤ گے کہ تمہارا باپ اتنا کمینہ ہے، گھٹیا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ، اچھا ساتھ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میری جو بہو ہے وہ بڑی خوش ہے اپنے میاں سے، تو انفیکٹ عورتوں کو یہ جو بات بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اپنی بہوؤں پہ الزام لگا دیتی ہیں، کبھی اپنے کسی بیٹے پہ بھی لگا سکتی ہیں، انہوں نے اپنے میاں پہ لگا دیا۔ تینوں صورتیں بری ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر ذرا اس کو آپ ایکسپینڈ کرو گے تو آپ کے بیٹے کے دل میں جو شک کا بیج اپنی بیوی کے بارے میں ہوگا، ابھی وہ محبت کا رشتہ ہے، اور اس کے کردار کو آپ گہنا دو گے، اس کے کردار پہ داغ لگا دو گے۔ جن ماؤں کی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے 100 دفعہ احتیاط کرنی چاہیے۔ سگی بھانجی مطلب ذہنی طور پہ اب نارمل ہو گئی اپنے میاں کو چھوڑ کے، وہ سسر کے ساتھ ناجائز، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، ناجائز رشتہ بنانے یا ناجائز طور پہ مسکرانے، یعنی اس عمر کا بابا تو سیکسولی کچھ کرنے کا بھی نہیں ہوتا، اس قابل نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ظلم آپ اپنے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ اور کل اپنی بہو کے ساتھ کرو گے، اور آپ اپنے خاندان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دو گے۔ یہ بات جب آپ کے منہ سے کہیں نکلے گی باہر، چکے ایسی عورتوں کو یہ جو پنگا لینے کا چسکا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جہاں بیٹھیں گی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، تو وہاں جب آپ کہیں گی اپنے میاں کے بارے میں تو بے عزتی اس کی نہیں ہے، آپ کی ہوگی کہ آپ اس مرد کے ساتھ اتنے برس آپ نے گزار لیے۔ خدا نخواستہ، 100 دفعہ خدا نخواستہ، اگر آپ کا مرد یا آپ کا بیٹا اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو تو اس پہ پردہ ڈال کے پیار سے سمجھاتے بجھاتے ہیں، رسوائی کے لیے اسپیکروں پہ اعلان نہیں کرتے پھرتے۔ اور یاد رکھیے گا، جو آپ کی جسمانی اور ذہنی سے زیادہ ایمانی صحت بھی ضروری ہے، اس کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کل اگر آپ فرشتے آپ سے پوچھنے بیٹھ جائیں گے کہ بی بی کس بنیاد پہ آپ اتنے بڑے الزام لگاتے رہے اور آپ نے اتنے ماہ و سال ضائع کر دیے، تو بہت شرمندگی ہوگی۔ آئی وش کہ آپ یہ نہ کریں۔ کسی بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشاہدہ یا بات ہو تو براہ کرم اس کو وہیں نپٹایا کریں، اس کو پھیلانے یا رسوائی کے جو عوامل ہیں اس کو بڑھانے میں کبھی مددگار نہ بنے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔